بات ہے یہاں وہ مفتی بھی ہے، عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، یہ مانتا ہوں، لیکن بعض یتیم قسم کے بچے آگ کے شعلے ہوتے ہیں۔ میرے پاس 2000 طلبہ پڑھ رہے ہیں، ہمارے مدرسے میں بھی یونیورسٹیوں میں اس سے زیادہ ہے، جامع فاروقی میں زیادہ ہے، دارالعلوم میں اس سے زیادہ ہے، احسن علوم ہے، تمام مدارس ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے مدارس، یہ رحمت اللہ علیہ ہے، قاری نور الرحمن کا مدرسہ ہے، جھوم جھوم کر کے جو بچے پڑھ رہے ہیں۔ ایک جگہ ہزاروں کا مجمع تھا، اب تو 4.5 آدمی ہے نا، لیکن یہ ہے کہ میں ایک جگہ ہزاروں کا مجمع تھا، وہاں ایک بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کس طرح پڑھتے ہیں، کہاں ٹھہرنا ہے، آواز کس طرح بنانی، کدھر وقف کرنا ہے، کون سا لفظ کس طریقے پر پڑھنا ہے، تھوڑا تھوڑا میں جانتا ہوں، ملا ہوں، اگرچہ قرأت سبا کا میں ماہر نہیں ہوں، سبا نہیں پڑھے، ذاکر اللہ نے پڑھا ہے، میں نے تو نہیں پڑھا ہے، لیکن تھوڑا سا میں اندازہ ہوتا ہے۔ بچہ جس طرح قرآن پڑھ رہا تھا، میں نے کہا میرے ماں باپ اس پہ قربان ہیں۔ جیسے وہ بچہ قرآن پڑھ رہا تھا، ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے، مولوی لوگ کھانا ہی کھائیں گے اور کیا کریں گے، کچھ کھا رہے تھے، فروٹ کھا رہے تھے، میں نے کہا یار یہ کس کی تلاوت ہے، چھوڑو بس مجھے نکالو، یہ بندہ مجھے دکھا دو۔ جا کر کے میں نے دیکھا کہ وہ تلاوت کر کھیل رہا ہے قرآن کے ساتھ، کس انداز میں پڑھ رہا، عرب بھی شرمندہ ان کے سامنے، ایسا بہترین انداز میں پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ۔ جب اس نے تلاوت ختم کی، پٹھانو ذرا سن لینا، تلاوت ختم کی، میں نے کہا اس کو بلاؤ، جیسے کہ میرے رنگ کا کالا ہوں وہ مجھ سے بھی زیادہ کالا تھا، جیسے میری پگڑی کالی ہے وہ اسی طریقے پر کالا تھا، ایسا کالا، لیکن پٹھان کہتے رنگ مگورا خوندے ہو گورا، لیکن پٹھان کہتے کہ رنگ مگورا خوندے ہو گورا۔ کسی کی پاور کو دیکھو، رنگ کو کیا کرنا ہے، رنگ میں تو ابو جہل بھی بڑا خوبصورت تھا، ابو جہل کوئی بلوچ نہیں تھا، پٹھان نہیں تھا، وہ عرب تھا، قریش میں سے تھا، اور انتہائی خوبصورت قسم کا۔ اور مولانا رومی کہتا ہے گرب صورت شکل و انسان بودے احمد و ابو جہل ہم یکساں شدے، اگر شکل سے کوئی نبی بنتا تو ابو جہل بھی نبی بنتا، اتنا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت کتا تھا، جی ہاں اتنا خوبصورت کتا۔ جب بدر میں مارا گیا، در بدر ہو گیا، تو میرے نبی نے فرمایا کہ انسان کو دفن کرتے ہیں، یہ انسان نہیں ہے، پاؤں میں پکڑ کر کے، یہ قاری نور الرحمن بیٹھا ہوں، علماء بیٹھے ہوں، پاؤں میں پکڑ کر کے کھینچ کر کے کتے کے طرح کھڈوں میں کھائی میں ان کو پھینکو، اسی طرح ان کو پھینکا گیا ہے۔ رنگ مگورا خوندے گورا، بچہ تلاوت کر رہا تھا، تلاوت ختم کی، میں نے کہا اس کو بلاؤ، استاد اس کا پٹھان تھا، میں نے کہا کہ استاد جی یہ کیا پڑھ رہا ہے، استاد جی نے کہا ہم سمجھ میں نہیں آ رہا، استاد بھی پٹھان تھا، سمجھ میں نہیں آتا، خوچا پتہ نہیں کیا پڑھتا ہے، اتنا ذہین آدمی ہے کہ ہم اس کو جو بھی پڑھاتے کہتے ہیں اور پڑھاؤ اور بھی پڑھاؤ، کہتے قرأت سبا بھی پڑھا ہے، حفظ بھی کیا، حافظ بھی ہے، میں ملا ہوں، مضبوط ملا ہوں، مضبوط حافظ ہوں، لیکن میں قرأت سبا کا ماہر نہیں۔ فضل الرحمان جتنا بڑا مولوی ہے قرأت سبا کا ماہر نہیں، تقی صاحب جتنا بڑا مولوی ہے وہ قرأت سبا نہیں ہے، یہ آپ کے تبلیغی بڑے بڑے پیغمبر جو ہے نا، جتنے طارق جمیل وغیرہ قرأت سبا جانتے بھی نہیں ہے کہ قرأت سبا کیا ہے، ان میں سے کوئی بھی قرأت سبا کا نہیں ہے، نہ مولانا خورشید ہے، نہ طارق جمیل ہے، نہ نظر الرحمان ہے، نہ مولانا احسان ہے، کوئی بھی تبلیغی قرأت سبا سے دور ہے۔ ہاں مفتی محمود قرأت سبا کا ماہر تھا، سب کو سبحان اللہ۔ ہاں یہ کہو کہ قرأت سبا کا وہ جج بنتا تھا، عالمی طور پر جہاں مقابلہ ہوتے تھے تو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو بلاتے تھے، وہ عالم بھی تھا، مفتی بھی تھا، اور وہ غضب کا قاری تھا، فضل الرحمان اچھا پڑھتا ہے لیکن قرأت سبا کو وہ بھی نہیں جانتا، میں بھی نہیں جانتا۔ وہ پٹھان نے مجھے کہا کہ یہ قرأت سبا کے بھی ماہر ہے، حافظ صاحب بھی ہے، حافظ بھی ہے، قرأت سبا 4 سال سے پڑھ رہا ہے، اور 10 سال کا علم اس نے 4 سال میں پڑھ لیا جی، اتنا ماہر ہے کہ ہم اب اس کو کیا پڑھائیں۔ میں نے بچے کو بلایا، میں نے کہا یار اس کو بلاؤ، اس کا ہاتھ تو چومو۔ بچہ جب آ گیا، سبحان اللہ، میں سمجھ گیا کہ اس قسم کا یہ جو طور خان جو ہے نا، یہ بلوچی ہوگا، یہ طور خان، یہ پٹھان نشتہ تھا، پختان ہوتا تو اسپین ہوتا، پختون ہوتا تو اسپین ہوتا، یہ اسپین مسپین نہیں، یہ طور خان ہے، لہذا یہ اللہ کا بنا کر یہ کیا بلوچی ہوگا۔ میں نے کہا بچہ کجا سے پیدا ہے، بچہ کہاں کے ہو، کہاں سے آ رہا ہے، کہنے لگے اس سے سرباز، ایران سرباز کا ایک صوبہ ہے، سرباز ایران بلوچ